میرے ساتھ جو ہیں زبردستی وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے. میرے روڈ پہ انہوں نے جو ہیں وہ خاردار تاری بچھائی ہوئی تھی. لیکن جب میرے اندر یہ ول تھی، اسی طرح دیر میں تیمرگرہ سے شروع ہوئے صاحب آباد تک یہ 2 گھنٹے کا سفر ہم نے ٹیئر گیسوں میں کیا. لیکن ایک ذہن میں 5 میں نے موٹر سائیکل بدلے، 4 گاڑیاں بدلی، لیکن پہنچنا تھا. تو یہ آپ کی اگر فرم ڈٹرمنیشن ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے. آج عوام کے زور پہ 4 سدہ، کرک، سوات، بنیر مینشن کیے. نہ ہمیں ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی دی گئی. کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی طرز کیا ہو کہ کہیں کوئی دہشت گرد، جبکہ میں آپ کو بتا دوں جس کنونشن میں جاتا ہوں مجھے حکام کی طرف سے میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کے پیچھے خود کش آ رہا ہے. اور میں نے کہا کبھی تو ملاقات ہو جائے گی، آنے دو بھائی کو. اچھا بروت صاحب آج میں نے ایک سوال کیا تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن جب آپ کا وہاں پہ انٹرا پارٹی ہوا، وہاں پہ ایک پولیس افسر آئے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کیوں پکڑتے ہو، کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ ان کا جواب تھا کہ آپ NOC نہیں لیتے، ان کی جو نگران حکومت ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم گرفتار کرنے پہ مجبور ہیں. جی ہاں، وہ NOC جو ہے نا پورے 10 دنوں میں جمعیت علماء اسلام نے 3 جلسے کیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، دیر میں پروگرام کیا انہوں نے، نوشہرہ میں کیا، پشاور میں جلسے کیے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے 8 ایونٹ ہوئے. یہ 10 دنوں کی بات بتا رہا ہوں. اس دن میں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی بتایا. ANP کے جلسے جاری ہیں، سب کو NOC مل رہے ہیں، بس ہمارے لیے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے. تو اپنے جیب بھی یہی رکھیں. مروت صاحب ایک سوال ہے، پارٹی مشکلات کا شکار ہے، خان صاحب بند ہے، وائس چیئرمین بھی بند ہے، اور یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ وکلا کے اندر دھڑے بندی کی جا رہی ہے. دھڑے بندی تو پہلے سے تھی، وہ کون کیا کرائے گا؟ مل بیٹھ کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مل بیٹھ کے تمام وکلا کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے تو بہتر نہیں ہوگا پارٹی کے لیے؟ دیکھیے میری عرض سن لیں. یہ وکلا بڑی مشکل مخلوق ہے. ان کی دھڑے بندی جو ہے نا قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پشاور کے اندر کنونشن کیا، وہاں پہ انٹر پارٹی الیکشنز کروائے. پاکستان کے سب سے پرانا جو شہر ہے وہ اس ٹائم لاہور ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں. تو اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ پنجاب سے آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے، حمایت ختم ہوگی اور KPK میں ابھی برقرار ہے؟ کہیں یہ میسج تو نہیں دینا چاہ رہے تھے؟ KP میں ہمیں یہ کم از کم ایک مارل سی اسٹرینتھ تھی کہ جی چونکہ وہ جو علاقہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ وہاں پہ پاپولیرٹی ہیں، ورکر تھے، اور ہمیں اندیشے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے تئیں اپنی وزڈم کے مطابق ایک وینیو چوز کیا. اور یہ پارٹی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جس کا الیکشن کمیشن یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. شیر افضل صاحب، پارٹی کے خلاف جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیتے ہیں. لیگل ٹیم یہ بھی کہتی ہے کہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں. دوسری جانب آپ سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہے ہیں. کل خط بھی لکھا گیا. کیا آپ کو سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے؟ اب امید تو ہم لگائے بیٹھے ہیں، دینے والے پہ ہیں کہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اب یہ نہ پوچھنا کہ کیا. مروت صاحب اب تک کتنے مقدمے آپ کے ہو چکے ہیں؟ اب تک کی جتنی کمپین کر رہے ہیں مقدمات کی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی 18 مقدمے میرے خلاف اللہ کے فضل و کرم سے اور مہربانوں کی مہربانی سے درج ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو مجھے معلوم ہے یا جن میں نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے، اب کوئی اننون ہوئے ہیں، خفیہ رکھے ہیں. میں عنقریب دوبارہ ریٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے پشاور ہائی کورٹ میں یہ ریٹ کی کہ مجھے تمام میرے خلاف مقدمات کی تفصیل دی جائے. وہ ڈسپوز آف ہو گئی. اس دوران ضرور انہوں نے کچھ خفیہ رکھے ہوں گے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے. یہ بتائیے چیئرمین PTI کی اڈیالہ جیل میں کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اس حوالے سے کچھ بات چل رہی ہے؟ کچھ ملاقات ہوئی ہے کسی سے؟ کچھ آفر کیا گیا؟ جی یہ تو جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں یہ ریومرز اور میڈیا خبریں چلا رہے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ سب ریومرز ہے اور جھوٹ ہے. خان صاحب سے کوئی تب مل سکے گا جب وہ اس کی اجازت دیں گے. انہوں نے نہ کسی کو اجازت دی ہے نہ وہ ملنا چاہتے ہیں. مروت صاحب، پرویز خٹک نے بھی آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کیا، کیا جواب دیتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ نے پہلے ایک اور بھی نام بتایا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا. پہلے پرویز خٹک کو کر رہے ہیں. نہیں، دونوں کو اکٹھے کرتے ہیں نا. ایک گزارش یہ ہیں
کہ وہ مریم اورنگزیب ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں. بھائی آپ کی پارٹی میں کس زمانے میں کبھی کوئی الیکشن ہوئے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی بھی کرا دے؟ ان کو خان کو چیئرمینی سے ہٹانا تھا تو ہمیں حکم نامہ جاری کر دیا. کبھی جناب یہ جو بال گوپال صاحب ہے اپنا ساری میاں نواز شریف صاحب ہے ان کو بھی کہیں نا کہ آپ بھی کریں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں سکھا رہی ہیں. اور آپ نے دوسری بات کی, ہاں ان کو تو ماشاءاللہ انٹرا پارٹی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بھی ہو گئے, آپ بھی ہو گئے اور آپ بھی ہو گئے. ایک بات تو آپ نے اپنے جو آج چیئرمین ہیں کیا ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں؟ میڈیا میں ابھی تک آپ نے مبارکباد وہاں دی ہوگی, یہاں پریس کانفرنس میں. اور دوسرا, اب عمران خان کو کیونکہ پہلے تو چیئرمین پی ٹی اے لکھتے تھے, اب ہم آج سے کیا لکھنا شروع کریں؟ نام ہی کافی ہے. آپ نے کہا نا ہم بیرسٹر گور صاحب ہمارے منتخب چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور پاکستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ نو منتخب چیئرمین جو ہیں خان کی وزڈم, خان کی پالیسی اور خان کے کاس کے ساتھ اس کے مطابق جو ہیں پارٹی کو آگے لے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم پوری حمایت, پوری اسٹرینتھ کے ساتھ بیرسٹر گور کے پشت پہ موجود ہیں. ہم سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایک ٹیم ورک میں ہم چلیں گے. کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اور ہمیں بہت ساری توقعات ہیں. بیرسٹر گور انتہائی میچور, ڈسنٹ, پڑھا لکھا آدمی ہے اور میری طرح تو وہ ہے ہی نہیں کہ غصہ ہو جائے. وہ تو جناب غصہ دلاؤ گے بھی تو غصہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کی امیدیں وابستہ ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ باقی جگہوں سے بھی امیدیں وابستہ ہیں یا وہ ٹوٹ؟ دیکھیے آپ سب سن لیں اور پورا پاکستان سن لیں. پاکستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کی ذمہ دار عدالتیں ہیں. یہ ان کا کام تھا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ دیتے. روزانہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں تاریخوں پہ تاریخیں مل رہی ہے. کب عملی کام ہوگا؟ ہر ایک آرڈر کسی بھی عدالت کا جاری کردہ جو ہے پامال ہوا ہے, لیکن آج تک کسی ایک ڈی آئی جی, آئی جی, ڈی پی او کو یا ڈی سی کو جیل بھیجا گیا. تو لہٰذا اس فستائیت کی ذمہ دار سپیریئر جوڈیشری ہے. ہمیں چند جگہوں سے انصاف بھی ملا ہے جو جس کی ہم ستائش کرتے ہیں, لیکن بحیثیت ادارہ پاکستانیوں کی بنیادی حقوق کو ڈیفینڈ کرنے میں عدلیہ بری طرح ناکام رہا ہے. اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب جانے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے. مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ہم پنجاب سے 125 سے 130 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے. آپ لوگ کتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے؟ دیکھیں وہ مریم کس نے یہ کہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے. مریم نواز صاحبہ بلدیاتی میں تو شاید لے لے پنجاب میں, لیکن قومی اور صوبائی قومی میں اتنے سیٹیں لینا, نواز شریف صاحب اپنی سیٹ کے لیے بلوچستان میں پر تول رہا ہے. وہ بلوچستان کیا ہوا ہے, اپنے لیے سیٹ ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پنجاب لاہور سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا, دیکھیں آپ سب یہ بات سن لیں, خان کے بھی خدشات ہیں اور ہمارے بھی. کے پی کو اٹھتا دیکھ کے اب یہ الیکشن کو جو ہے پوسٹپون کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی بھی جواز آ سکتا ہے, کوئی بھی بہانہ آ سکتا ہے. تو لہٰذا اگر الیکشن پوسٹپون ہوتے ہیں تو یہ جناب عالی یہ جو نون ہیں اور ان کے جو ہواری ہیں ان کو جو ہے مزید یہ حکومت دے گی جو کیئر ٹیکر, اور کیئر ٹیکر کے بارے میں بھی سن لیں. یہ کیئر ٹیکر جو ہیں اپنی تمام اخلاقی اور آئینی اور قانونی جو جسٹیفیکیشن ہے لوز کر چکے ہیں. کبھی 9 مہینے بھی کیئر ٹیکر رہے ہیں پاکستان میں, بیٹھے ہوئے ہیں اور اختیارات کیا استعمال کر رہے ہیں, نون کا تحفظ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور ہمارے پیچھے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ بھی تو دیکھ لیں, عدالتوں کو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے یا کے پی ہیں یا سندھ میں بلوچستان میں, یہ کس قانون کے تحت بیٹھے ہیں؟ جو قانون سے آگاہ لوگ ہیں ان کو علم ہے کہ یہ بالکل لاقانونیت ہے, کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور یہ حضرات بیٹھے ہوئے اختیارات بھی استعمال کر رہے ہیں ملک میں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تباہی فل ملوکی ہے. اچھا شیر افضل مروت صاحب, آپ بظاہر تو پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں, لیکن پارٹی کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ کو اس میں ظاہری طور پہ شامل نہیں کیا جاتا.
نامینیشن کا اعلان ہوتا ہے, سینئر نائب صدر وہاں پہ موجود نہیں ہوتے, صدر جیل کے اندر ہے, چیئرمین کو چیئرمین جیل کے اندر ہیں, پھر جو بھی اہم فیصلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر غدار موجود ہے. وہ غدار کون ہے؟ آپ ان کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں, جب ان کا نام لے سکتے ہیں, تو پارٹی کے غداروں پر کا نام لینے سے آپ کو کس نے روکا؟ میں نے تو ماشاءاللہ غداروں کے نام بتائے ہوئے ہیں, آپ بھول گئے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کون سا ہم فیصلہ ہے, بتا دیں سر, کون سا نہیں آپ پھر دیکھ لیں. ہاں جی, پھر بتا دیں. کیوں بتا دوں؟ سنیں تو صحیح نا, ایک دفعہ دیکھیں آدمی نام بولتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام فیصلوں میں موجود ہوتا ہوں. جب چیئرمین کا فیصلہ ہو رہا تھا, اس سے بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں موجود تھا. ایسا کون سا فیصلہ ہے جس کی آپ نشاندہی کریں جس میں موجود نہیں تھا؟ خان کا کوئی بھی فیصلہ ہو, اور یہ خان جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے, ہم خان کے حکم کو بالکل من و ان فالو کریں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پرواہ نہیں ہے.